آج میں اپنی تقریر میں چند باتیں بتانا چاہوں گا۔ ایک بات تو یہ بتانا چاہوں گا، دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا، اس دنیا میں ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے زندگی کس طرح گزاری، ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا، مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا، مومن کس کو کہتے ہیں۔ پانچویں بات یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر ہمارے درمیان آگ لگ جائے تو آگ بجھانی چاہیے کہ آگ بھڑکانی چاہیے۔ آگ آگ بھڑکانے والا اسلام کی نظر میں کیا ہے، یہ بات بھی میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے، ادھر ادھر نہ کریں۔ ہماری ماں بہن بھی سنیں، ہمارے بچے بھی سنیں، ہمارے بزرگ لوگ بھی سنیں، سب لوگ سنیں۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا و آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جان رحمت، شب بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، پورے باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی تیم و نزہت، جن کی شان انا آقینا کل کو سر، شاف مشر صاحب کی کوثر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ سب لوگ عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کریں۔ پڑھیں، زور سے پڑھیں، اللہم صلی علی۔ بس اسی آواز کو بابو تھوڑا اور بڑھا دو، مشین برداشت کرے تو بڑھا لو۔ بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اجازت ہے؟ زور سے بولو، اجازت ہے؟ اجازت ہے تو شعر ملاحظہ فرمائے۔ شاعر لکھتا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے بچے، میری پیاری ماں بہن، ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک، ایمان والو خبردار رہنا، ایمان والو ہوشیار رہنا، ایمان والو چوکنا رہنا، چوکنا، کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی محبت تمہیں گمراہ کر دے، بال بچوں کی محبت تمہیں تباہ و برباد کر دے، سونے چاندی پیسوں کی محبت تمہاری عاقبت کو خراب کر دے، تمہیں اللہ رسول سے دور کر دے۔ یاد رکھو، جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے۔ بابو لوگ، اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ میری طرف دیکھو، قرآن کا انداز بیان دیکھو۔ قرآن کہتا ہے، ایمان والو بچوں سے ہوشیار رہنا، بیویوں سے ہوشیار رہنا، اولاد سے ہوشیار رہنا، زمین جائیداد سے ہوشیار رہنا، اپنے سونے چاندی پیسوں سے ہوشیار رہنا، اپنی دولت سے ہوشیار رہنا۔ کہیں ایسا نہ ہو ان کی محبت تمہیں برباد کر ڈالے، ان کی محبت تمہیں چور اور ڈکیت بنا دے، ان کی محبت تمہیں بے ایمان بنا دے، ان کی محبت تمہیں شیطان بنا دے۔ یاد رکھو، جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے، وہی گھاٹے میں ہے، وہی خسارے میں ہے۔ بابو لوگ میری طرف دیکھیے، دنیا میں دو طرح کے آدمی پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ کچھ لوگ ایسے آئے کہ مرنے کے بعد مٹ گئے، نہ ان کی تاریخ باقی ہے، نہ ان کی نشانی باقی ہے، نہ ان کی کہانی باقی ہے۔ بڑے بڑے راجا مہاراجا تھے، بڑے بڑے بادشاہ تھے، بڑے بڑے امیر اور رئیس تھے، مر گئے، مٹی میں مل گئے، نام و نشان دنیا سے ختم ہو گیا۔ مگر کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے، جیسے کل چمک رہے تھے آج بھی چمک رہے ہیں، جیسے کل زندہ تھے آج بھی زندہ ہے، جیسے کل زمانہ ان کو یاد کر رہا تھا آج بھی زمانہ ان کو یاد کر رہا ہے، جیسے کل لوگ ان کے لیے آنسو بہا رہے تھے آج بھی لوگ ان کے لیے آنسو بہا رہے ہیں۔
میری طرف دیکھو، فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ شداد کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ حامان کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ بڑے بڑے راجا مہاراجا دنیا میں آئے، مٹی میں مل گئے، مگر بزرگوں کو دیکھو، اللہ والوں کو دیکھو، جیسے کل چمک رہے تھے آج بھی چمک رہے ہیں۔ غوث اعظم کو گزرے ہوئے برسوں ہو گئے، جیسے کل چمک رہے تھے آج بھی چمک رہے ہیں۔ غریب نواز کو گزرے ہوئے برسوں ہو گئے، جیسے کل چمک رہے تھے آج بھی چمک رہے ہیں۔ سرکار مجاہد ملت کو گزرے ہوئے برسوں ہو گئے، جیسے کل چمک رہے تھے آج بھی چمک رہے ہیں۔ سرکار اعلی حضرت کو گزرے ہوئے برسوں ہو گئے، جیسے کل چمک رہے تھے آج بھی چمک رہے ہیں۔ سرکار مفتی اعظم ہند کو گزرے ہوئے برسوں ہو گئے، جیسے کل چمک رہے تھے آج بھی چمک رہے ہیں۔ اے ہمارے بچوں، جو شراب پی کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو جوا کھیل کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو عیاشی کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو اللہ رسول کی نافرمانی کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو اللہ رسول سے غداری کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو اللہ رسول کی دشمنی میں مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے۔ مگر قسم خدا، جو نمازی ہو کر مرتا ہے، جو دین کا غازی ہو کر مرتا ہے، جو اللہ رسول کا وفادار ہو کر مرتا ہے، جو اللہ رسول کے عشق میں مرتا ہے، وہ مرتا نہیں، زمانے میں بھی زندہ رہتا ہے اور مرنے کے بعد اپنے مزار میں بھی زندہ رہتا ہے۔ بالکل ادب سے بیٹھیے، ہوش میں بیٹھیے۔ ایک مسئلہ یہی پر سن لے، بچے کے ذریعے انعام بھیجوانا غلط ہے، یاد رکھو۔ بچہ ابھی مالک نہیں ہے، زور سے بولو، اس پیسے کا بچہ مالک نہیں ہے۔ کیوں؟ مالک ہونے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے۔ زور سے بولو، مالک ہونے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے۔ تو یہ پیسہ دینے کا اسی کو حق ہے جو مالک ہو، تو یقینی بات ہے مالک وہی ہوگا جو بالغ ہوگا، تو بالغ انعام لا کر دے سکتا ہے، لیکن بچے کے ہاتھ سے انعام لینا گویا چھیننا ہے، غصب کرنا ہے۔ ہمارے فقہاء نے فرمایا کہ بچوں کے ہاتھ سے لایا ہوا پانی استعمال کرنا اگرچہ استاذ ہو، سوائے اس کے ماں باپ کے اور اس کے آقا کے کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ ماں باپ کے لیے جائز ہے، بولو، ان کے آقا کے لیے جائز ہے، آقا کے لیے جائز ہے کہ جس کے وہ غلام ہو ان کے لیے جائز ہے، لیکن اب تو غلام کا زمانہ رہی نا، تو ماں باپ کے لیے جائز ہے۔ باقی استاذ تک کے لیے نابالغ کے ہاتھ سے وضو کا پانی منگوانا یا نہانے کے لیے پانی منگوانا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ بچہ ابھی مالک نہیں ہے۔ مالک ہونے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے، مالک ہونے کے لیے قبضہ کرنا ضروری ہے، اور قبضہ کے لیے بولو بالغ ہونا ضروری ہے۔ تو نابالغ کے ہاتھ سے انعام بھیجوانا بولو غلط ہے۔ اگر آپ کو انعام کسی کو بھی دینا ہو، مولانا کو یا شاعر کو، تو آپ خود اٹھ کر دیں، بچے کے ذریعے دینا اور ان کے ہاتھ سے لینا یہ گویا چھیننے کی طرح ہے، غصب کی طرح ہے۔ ایسی چیزوں سے بچا جائے، یہ مسئلہ آپ ذہن میں رکھیں، یہ مسئلہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اب آپ چلیے جو میں عرض کر رہا تھا، اجازت ہے؟ جلدی بولو، اجازت ہے؟ ادھر دیکھو، مرنا سب کو ہے، زور سے بولو، مرنا سب کو ہے، مرنا سب کو ہے، مگر اے ہمارے بچوں، شراب پی کر مت مرو، جوا کھیل کر مت مرو، تاش بازی کر کے مت مرو، ماں باپ کی نافرمانی کر کے مت مرو، بیوی کی حق تلفی کر کے مت مرو، پڑوسیوں کے ساتھ غنڈہ گردی کر کے مت مرو۔ مرنا ہے تو نمازی ہو کر مرو، مرنا ہے تو اللہ رسول کی محبت میں مرو، مرنا ہے تو آپس میں لڑکے مت مرو، دین کی محبت میں مرو، آپس میں خون ریزی مت کرو، مرنا ہے تو دین کی محبت میں مرو، مرو، مرنا ہے تو اللہ رسول کی محبت میں مرو، مرنا ہے تو اللہ رسول کے عشق میں مرو۔ یہ مرنا نہیں، حقیقت میں جینا ہے۔ مولانا کو ہاتھ میں انعام پکڑانا یہ بھی ایک جرم ہے، کیونکہ تقریر میں غلطی ہو سکتی ہے۔ آپ انعام پکڑا رہے ہو،
بولنے میں زبان پھسل سکتی ہے. ارے بولو, بولنے میں زبان پھسل سکتی ہے. تو آپ لوگ مجھ کو ڈسٹرب مت کرے. ایک تو اس نے ڈسٹرب کیا, کرسی نے ڈسٹرب کیا, اور آپ ڈسٹرب کرو گے تو کیا تقریر ہوگی؟ کرسی بہت چھوٹی ہو تو تقریر اس پر نہیں ہو سکتی ہے, تو کرسی بہت لمبی ہو تو بھی نہیں ہو سکتی ہے. میڈیم ہو تاکہ اس پر تقریر کرنے میں بنے. بہرحال آپ بالکل ادب سے بیٹھے. میں آپ کا بہت پرانا مولانا ہوں, لیکن آپ لوگوں نے آج میرے مزاج کو بدل دیا. تو میں بولوں تو کیا بولوں؟ اس علاقے میں شاید کوئی گاؤں بچا ہو جہاں اس مولوی کی تقریر نہ ہو, اور یہ مولوی بہت آپ کا آیا ہے. یا اور بات ہے کہ آپ کی بستی میں پہلی بار آیا ہے, تو بالکل آپ ادب سے بیٹھے. اگر واقعی مجھ کو سننا چاہتے ہیں تو جی لگا کر بیٹھے تاکہ میں دل کھول کر بولوں. اجازت ہے؟ جلدی بولو, اجازت ہے؟ ادھر دیکھیے, مرنا تو سب کو ہے, لیکن آپس میں لڑائی مت کرو. اگر لڑائی ہو تو اس کو سلجھانے کی کوشش کرو. زور سے بولو, اس کو سلجھانے کی کوشش کرو. بیچ میں آگ لگانے والا سب سے بڑا مجرم ہے. اس کو چاہیے کہ معاملہ کو حل کیا جائے, معاملہ کو صلح کیا جائے, آپس میں سمجھوتا کیا جائے, اور بولو اس کی کوئی صورت اور اس کا حل نکالا جائے. تو آگ نہیں بھڑکائی جائے. آگ بھڑکاؤ گے مسلمان ٹکڑوں میں بٹ جائے گا. آگ بھڑکاؤ گے مسلمان کی جماعت ٹوٹ جائے گی, سنیت بکھر جائے گی. ایک تو ہم لوگوں کو یہودیوں نے برباد کیا, اور ایک آج اپنے ہی کلمہ پڑھنے والے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں. ایسا مت کرو. اڑیسہ کی آگ کو بجھانے کی کوشش کرو. بریلی شریف پہنچو اور جا کر کے اس مرکز میں جا کر کے ذمہ دار لوگ اپنے مسئلہ کو حل کرو تاکہ یہ آگ ہماری بجھ سکے. زور سے بولو, آج بھی ہمارا مرکز بریلی شریف ہے, کل بھی مرکز بریلی شریف تھا, اور بریلی شریف ہی سے مسئلہ حل ہوگا. آپس میں لڑیے مت. مولانا ربانی کے کہنے پہ مت جائیے, نقیب کے کہنے پہ مت جائیے, کسی شاعر کے کہنے پہ مت جائیے. بریلی شریف یہاں سے ذمہ دار لوگ پہنچے اور جا کر کے مسئلہ حل کرے تاکہ ہم لوگ آپس میں مل جل کر رہے. آگ لگے تو بجھانے کی کوشش کرو. یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا ہے, یہ میرا کوئی موضوع نہیں ہے. اب آگے چلیے. دنیا کیا ہے, دنیا کی حقیقت کیا ہے, میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. پہلے وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ دنیا کیا ہے, پھر جیسے جیسے وعدہ کیا ہے وعدے کے مطابق میری تقریر ہوگی. اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں. بابو لوگ سارا مجمع اگر حدیث سننا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ, غور سے سنو. ترمذی شریف جلد ثانی باب صفت الجنہ صفحہ نمبر 79. عن ابی ہریرہ قال قلنا یا رسول اللہ ما لنا اذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا وكنا من اهل الاخره فاذا خرجنا من عندك فانسنا علينا وشممنا اولادنا انكرنا انفسنا. قال عليه السلام يا ابا هريره لو انكم تكونون اذا خرجتم من عندي كنتم على حالكم ذلك لزارتكم الملائكه في بيوتكم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ایک دفعہ میں نے سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کیا ہو گیا ہے, آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں, خوب نماز پہ نماز پڑھتے ہیں, روزے پہ روزہ رکھتے ہیں, اللہ کا خوف رکھتے ہیں, آخرت کا ڈر رکھتے ہیں, برائیوں سے بچا کرتے ہیں. یا رسول اللہ جب تک آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں خوب تقوی پہ تقوی اختیار کرتا ہوں, اللہ کا خوف رکھتا ہوں, برائیوں سے بچا کرتا ہوں, غیبت چغل خوری سے بچا کرتا ہوں, لیکن جیسے چلا جاتا ہوں بال بچوں سے ملاقات کرتا ہوں, بیوی سے ملتا جلتا ہوں, رشتہ دار سے ملتا جلتا ہوں, ہماری حالت بدل جاتی ہے. تو نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ لو
انکم تکونون اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذالک لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم. سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ، جس انداز میں میری بارگاہ میں نماز پڑھتے ہو، اللہ کا خوف رکھتے ہو، برائیوں سے بچا کرتے ہو، جس انداز میں میری بارگاہ میں رہتے ہو، اگر اسی انداز میں گھر پہ رہا کرو تو یاد رکھو تمہارے گھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے. کچھ سمجھا کہ نہیں؟ بولو کچھ سمجھ میں بات آئی؟ اگر سمجھ میں آئی تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. ہاتھ نیچے کرو، میرا مقصد آپ کو سمجھانا ہے. ابو ہریرہ نے کیا کہا؟ ابو ہریرہ نے کہا سرکار آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں، ہماری حالت کچھ اور رہتی ہے، چلا جاتا ہوں حالت بدل جاتی ہے. تو نبی نے فرمایا اگر حالت نہیں بدلے، جیسے یہاں نماز پڑھتے ہو، جیسے یہاں اللہ کا خوف رکھتے ہو، جیسے یہاں آخرت کا ڈر رکھتے ہو، جیسے میری بارگاہ میں غیبت چغل خوری سے بچتے ہو، اگر گھر پہ جا کر بھی اسی انداز میں رہا کرو تو اللہ کے فرشتے تمہارے گھر جا کر تمہارے چہرے کی زیارت کریں گے، تمہارے چہرے کا دیدار کریں گے. اے ہمارے بچوں، وہ مسلمان کتنا خوش نصیب ہے جن کے چہرے کی زیارت اللہ کے فرشتے کرے، جن کے چہرے کا دیدار اللہ کے فرشتے کرے. ادھر دیکھیے، جب آدمی شراب پینے نکلتا ہے تو اس کو دیکھنے شیطان آتا ہے، جب آدمی چوری کرنے نکلتا ہے تو اس کو دیکھنے شیطان آتا ہے، جب آدمی ادھر دیکھیے لڑائی کرنے نکلتا ہے تو شیطان دیکھ کر ناچ اور ڈانس کرتا ہے. لیکن قسم خدا، جب مسلمان دو مسلمانوں کو آپس میں ملانے نکلتا ہے تو آسمان کے فرشتے دیکھتے ہیں، آسمان کے فرشتے اسے زیارت کرنے نکلتے ہیں. ادھر دیکھیے، جب مسلمان کا بچہ مسجد کی طرف نکلتا ہے تو آسمان کے فرشتے دیکھا کرتے ہیں، جب مسلمان کا بچہ قرآن پڑھنے نکلتا ہے، مدرسے کی طرف نکلتا ہے تو اللہ کے فرشتے اپنا پر زمین پر بچھا دیتے ہیں. واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، زندہ باد زندہ باد. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زور سے بولو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آواز صاف صاف معلوم ہو رہی ہے؟ بابو لوگ بالکل ادب سے بیٹھے. مولانا ربانی آپ کا قصہ کہانی نہیں، جب تک بولے گا حدیث بولے گا. ادھر دیکھیے، ابھی تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی، اجازت دیجئے تو دوسری سناتا ہوں. اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے. اجازت ہے تو ماشاءاللہ بالکل ادب سے بیٹھے، ایک مرتبہ پیار اور ادب کے ساتھ بولے سبحان اللہ، اور زور سے بولے سبحان اللہ. ماشاءاللہ ادھر دیکھیں، ترمذی شریف جلد ثانی باب الفتن صفحہ نمبر 44 کی حدیث سنیں. عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلتا حل بها البلاء قیل وما هي یا رسول اللہ فقال اذا كان المغنم تبلا والامانة مغنما والزكاة مغرما واتى الرجل زوجته فاقى امه وبر صديقه وجفى اباه وارتفعت الاصوات في المساجد وكان زعيم القوم ارسلهم واكرم الرجل عن خوف الشر وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الامة اولاها. زور سے بول تو سبحان اللہ. بابو لوگ، ابھی جو میں نے آپ کو حدیث سنائی کلیجہ دہل جائے گا. کلیجہ مطلب سنیے، ذہن کو ادھر ادھر مت بھٹکائیے، اور بابو لوگ بھی اٹھے تو ان کو بیٹھائیے. اجازت ہے؟ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ یہ مت سمجھیے جیسے آپ محبت کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میرا بھائی جائے تو جلسہ بولو جلسے سے کچھ لے کر جائے. اور یہ پنڈال لگانا، یہ کرسی لگانا اس برسات میں ماشاءاللہ دل دن میں ٹوٹ چکا تھا بچوں کا. میں نے کہا بابو لوگ جب نیت کر لیا ہے تو اس کو پورا کر کے چھوڑو.
اور مولانا ابو الکلام صاحب نے آپ کا حوصلہ بڑھایا. ماشاءاللہ جلسہ بڑا شاندار ہے, مجمع کی بھی کوئی کمی نہیں, سب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بھائی صاحب, زمین پھسل رہی ہے منظور ہے, لیکن آپ نہ پھسلے. ارے زور سے بولو, زمین بولو, زمین پھسلے تو منظور ہے لیکن آپ نہ پھسلے. آپ بولو اہل سنت والجماعت میں ہمیشہ بن کر رہے, مسلک اعلی حضرت پر قائم و دائم رہے, اسی میں ہماری بھلائی ہے. میں نے ابھی جو آپ کو بڑی شاندار حدیث سنائی, اگر مطلب سن لیں گے تو ادھر دیکھیے, پھر اس کے بعد والی حدیث وہ اس سے زیادہ, ادھر دیکھیے, آپ کے لیے عبرتناک ہے. پہلے اس حدیث کا مطلب سنیے. نبی نے ارشاد فرمایا, آقا نے ارشاد فرمایا, جس دن میری امت میں 15 خرابیاں سما جائیں گی, چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی, پریشانیاں گھیر لیں گی, بلائیں گھیر لیں گی, مسلمان پریشان رہے گا, مسلمان برباد ہوگا, مسلمان ذلیل ہوگا, مسلمان رسوا ہوگا, مسلمان پریشانی میں گھر جائے گا, اے سی میں سوئے گا مگر پریشان رہے گا, کروڑ پتی رہے گا مگر پریشان رہے گا, پیسے کی کمی نہیں ہوگی مگر پریشان رہے گا. نبی فرماتے ہیں جس دن مسلمانوں میں 15 خرابیاں سما گئی, چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی, پریشانیاں گھیر لیں گی. صحابہ نے پوچھا, اے اللہ کے رسول, وہ 15 خرابیاں کیا ہے, وہ 15 خرابیاں کیا ہے؟ تو نبی نے سب کا نام لے لے کر شمار کیا. دھیان سے سنیے, نبی نے ارشاد فرمایا, اذا کان المغنم الدبلا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما الی آخر الحدیث. پیغمبر نے فرمایا جب لوگ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے, کسی کی امانت کو امانت نہ سمجھے, امانت میں خیانت کرنے لگے, زکات دینے کو تاوان سمجھنے لگے, لوگ بیوی کی بات مانے, ماں کو ناراض رکھے, دوست سے محبت کرے, باپ پر ظلم کرے, مسجد میں لڑائی کرے, گنڈوں کی تعظیم کرے, گنڈوں کا احترام کرے, چور بےایمانوں کو اپنا سردار بنا لے, شراب نوشیاں ہو جائے, زناکاری عام ہو جائے, ریشمی کپڑے عام ہو جائے, گانے بجانے کا سامان لوگ گھروں میں بھر ڈالے, لوگ سڑکوں پر لونڈیوں سے ناچ کروائیں, لونڈیوں سے ڈانس کروائیں, دنیا سے جو اچھے لوگ گزر گئے لوگ ان کو گالیاں دے, لوگ ان پر لعن طعن کرے, لوگ ان کو برا بھلا کہے. جس دن یہ 15 خرابیاں میری امت میں سما جائے گی, چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی. کتنے لوگوں نے بابو لوگ اگر حدیث سن چکے تو ہاتھ اٹھا کر حدیث سننے کی وجہ سے بولو سبحان اللہ. میری طرف دیکھو, نبی نے کتنی خرابیوں کا ذکر کیا, زور سے بولو. اے بابو ادھر دیکھو, نبی نے کتنی خرابیوں کا ذکر کیا, زور سے بولو. 15. اچھا آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ, آج ہمارے اندر 15 ہے کہ 15 سے زیادہ ہے؟ ارے بولو 15 ہے یا 15 سے زیادہ ہے؟ قسم خدا, نبی نے 15 خرابیوں میں کیا کہا, جلدی بولو. لوگ مسجدوں میں لڑائی کریں, جس دن مسلمان مسجدوں میں لڑائی شروع کر دے گا بربادی ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گی, کیونکہ اللہ کا گھر لڑائی کے لیے نہیں ہے, اللہ کا گھر تو اس لیے ہے تاکہ بندہ اس میں اپنے رب کو سجدہ کرے. نبی فرماتے ہیں, ادھر دیکھو, نبی فرماتے جب لوگ عورتوں کی بات مانے, ماں کو تکلیف پہنچائے, آج ہو رہا ہے کہ نہیں؟ پیغمبر نے فرمایا زکات دینے کو لوگ تاوان سمجھے, آج ہو رہا ہے کہ نہیں؟ پیغمبر نے فرمایا شراب نوشی عام ہو جائے, بولو ہو رہی ہے کہ نہیں؟ پیغمبر نے فرمایا گانے بجانے کا سامان لوگ گھروں میں بھر ڈالے, آج ہو رہا ہے کہ نہیں؟ پیغمبر نے فرمایا کہ لوگ ریشمی کپڑے پہنے,
اب تو ریشم سے بھی معاملہ آگے بڑھ گیا ہے. اور بولو معاملہ آگے بڑھا ہے کہ نہیں؟ مردوں کا لباس اس طرح سے مارکیٹ میں چل رہا ہے کہ جوان پہنے تو سر جھکانا پڑتا ہے, بوڑھا پہنے تو سر جھکانا پڑتا ہے, عورتیں پہنے تو سر جھکانا پڑتا ہے. ادھر دیکھیے شرم و حیا سے آدمی پانی پانی ہو جاتا ہے. ادھر دیکھیے اے ہماری ماں بہن, اچھا کپڑا پہنو, شریعت کے دائرے میں پہنو, اسلامی لباس پہنو. اور اے مردوں کی جماعت, آپ سے کہوں گا آپ بھی شریعت کے دائرے میں کپڑے پہنو, اسلامی لباس پہنو. اگر آپ نے ایسا لباس بیوی کو پہنایا جو ننگا لباس ہے, بولو انگریزی لباس ہے, جو آدمی کو ننگا کرتا ہو, تو پہننے والی عورت بھی گنہگار, اور جس نے پہنایا اس نے بھی گنہگار. جس درزی نے سلائی کی, زور سے بولو, وہ بھی گنہگار, سینے والا بھی گنہگار, خریدنے والا بھی گنہگار, دینے والا بھی گنہگار. ادھر دیکھو آج انگریز, یہ یہود و نصارہ, وہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کو ہم ننگا بنا دیں. بولو یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کو ہم ننگا بنا دیں. جیسے ہماری بیٹیاں بے حیا ہو کر مارکیٹ میں گھوم رہی ہے, جیسے یہود و نصارہ چاہتے ہیں جیسے ان کی عورتیں بے حیا ہو کر مارکیٹ میں گھوم رہی ہے, ایسے مسلم عورتیں بھی بے حیا ہو کر مارکیٹ میں گھومے. اے ہماری ماں بہن, کپڑا پہنو تو اسلامی کپڑا پہنو, لباس پہنو تو اسلامی لباس پہنو. مسئلہ سن لو, آج کل جو پینٹ چل رہا ہے, بولو چھوکروں کا, بچوں کا, بچیوں کا, کہ تھوڑی سی کمر جھکے تو بولو آدمی بڑھنا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو پیچھے کا حصہ اس کا کھلتا ہے کہ نہیں؟ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ. تو یاد رکھو اگر کسی نے ایسا پینٹ پہن کر نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی. اور جہاں پر کمر جھکایا اگر پیچھے کا حصہ نظر آیا تو یاد رکھیے پہننے والا بھی گنہگار اور جان بوجھ کر اس کو دیکھنے والا بھی گنہگار. ایسا کپڑا سینا بھی حرام, پہننا بھی حرام. اگر مارکیٹ میں تمہیں اس طرح کا پینٹ, اگر اسلامی پینٹ نہ ملے تو کپڑے خرید کر سلواؤ, لیکن یہ ننگا کرنے والا پینٹ ہرگز مت پہنو, حرام ہے, حرام ہے. مسئلہ سن لو, ایک اور مسئلہ, عورتوں کو اتنا باریک کپڑا پہننا حرام ہے جس سے بدن جھلکے, زور سے بولو, جس سے بدن کی سفیدی جھلکے یا بال کی سیاہی چمکے. ایسا کپڑا عورتوں کو پہننا حرام. اگر ایسے کپڑے میں نماز پڑھیں گی تو نماز نہیں ہوگی. عورتوں کو کہاں سے کہاں چھپانا ضروری ہے آپ کو معلوم ہے؟ ادھر دیکھیے, ہتھیلی چھوڑ کر, ہتھیلی کس کو کہتے ہیں؟ زور سے بولو, یہ حصہ ہتھیلی ہے, یہ حصہ ہتھیلی ہے. ہتھیلی چھوڑ کر اور قدم چھوڑ کر, اس کو قدم بولتے ہیں. ایڑی کو چھپانا فرض ہے, ایڑی کو چھپانا فرض ہے. قدم کو چھوڑ کر, ہتھیلی کو چھوڑ کر, اور فقہاء نے فرمایا چہرہ کو چھوڑ کر, اور بعض فقہاء نے فرمایا کہ نہیں, چہرہ بھی عام لوگوں کے سامنے چھپانا ضروری ہے. تو عورتوں کو ہتھیلی چھوڑ کر, چہرہ چھوڑ کر, قدم چھوڑ کر پورے بدن کو ڈھکنا فرض ہے. ہاتھ اٹھا کر بولو, پورے بدن کو ڈھانکنا, زور سے بولو, پورے بدن کو ڈھانکنا. مسئلہ سن لو, پورے بدن کو ڈھانکنا فرض ہے. اگر کسی بھی عضو کا چوتھائی حصہ کھل گیا یا کھلا رہا تو نماز نہیں ہوگی. زور سے بولو, کسی بھی عضو کا چوتھائی حصہ نماز میں اگر عورت کا کھلا رہا تو نماز نہیں ہوگی. اور مرد کے لیے ناف سے لے کر کے گھٹنا سمیت, گھٹنا سمیت چھپانا فرض ہے. بیٹی کے سامنے, بیٹا کے سامنے, ادھر دیکھیے عام لوگوں کے سامنے چڈی پہن کر کھلم کھلا نہانا حرام ہے. ارے زور سے بولو, چڈی پہن کر کھلم کھلا نہانا حرام ہے. تم کو چڈی پہن کے نہانی ہو تو بند غسل خانے میں نہاؤ. ارے بولو, بند غسل خانے میں تم جیسے چاہو نہا سکتے ہو. ارے بولو, چڈی پہن کے نہاؤ یا جس انداز میں نہاؤ, بند غسل خانے میں نہانا جائز ہے. مگر کھلے, بولو سرے عام, جہاں پر بیٹا دیکھ رہا ہو,
بیٹی دیکھ رہی ہو، عام لوگ دیکھ رہے ہو، ان کو چٹی پہن کر کے غسل کرنا، نہانا یا آنا جانا حرام ہے. پہننے والا گنہگار ہے، اور دیکھنے والے کی پہلی نظر پڑی تو نظر پھیر لے، دوبارہ اٹھا کر دیکھا تو وہ بھی گنہگار ہے. یہ سب مسئلہ سمجھیے، اسلام کو کھلونا مت سمجھیے، اسلام کا مذاق مت اڑائیے. مسلمان بن کر رہیے. عورتوں کو اتنا ٹائٹ کپڑا پہننا جس سے بدن کی بناوٹ معلوم ہو، زور سے بولو، عورت کو اتنا ٹائٹ کپڑا پہننا جس سے بدن کی بناوٹ معلوم ہو، ہر چیز الگ الگ نظر آئے، زور سے بولو، ہر چیز الگ الگ نظر آئے، ایسا کپڑا شوہر کے سامنے پہننا جائز ہے، مگر عام لوگوں کے سامنے پہننا بولو حرام ہے. اس لیے عورتوں کو ہوش میں رہنا ہے، آپ کو بھی ہوش میں رہنا ہے. ایک بات اور سنتے چلیے، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ زور سے بولو. پیغمبر نے فرمایا جب لوگ شراب نوشی عام ہو جائے، زناکاریاں عام ہو جائے، لوگ ریشمی کپڑے پہنا کرے، ریشم تو عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن آج عورتوں کا کپڑا، ریشم تو چھوڑو، ریشم تو پہننا جائز ہے، مگر عورتیں آج ایسا ایسا کپڑا پہن رہی ہے کہ شرم و حیا سے آدمی پانی پانی ہو جاتا ہے. اس لیے ہماری ماں بہن اسلامی لباس میں رہو، فاطمہ کی کنیز بنو، فاطمہ زہرا کے نقش قدم پر چلو، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے. اچھا ایک بات اور بیان کر دوں، اجازت ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. اچھا یہ بتاؤ، میں جو باتیں بیان کر رہا ہوں آپ لوگوں کو ناراضگی تو نہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ نیچے کرو. اب ایک مسئلہ یہیں پر اور سن لو، عورتوں کو کن لوگوں کو سلام کرنا چاہیے اور کن لوگوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے؟ ہماری ماں بہن سب لوگ سنو. عورتوں کو اپنے ابا، اپنے بولو دادا، اپنے نانا، اپنے سگے بھائی، اپنے چچا، اپنے ماموں، اپنے خالو، زور سے بولو، یعنی جن سے نکاح کرنا حرام ہے ان کو سلام کرنا جائز ہے. باقی جن سے نکاح کرنا جائز ہے، بولو حلال ہے، جیسے چچا کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، خالو کا بیٹا، دیور، زور سے بولو، عام گاؤں کا آدمی. ادھر دیکھیے، چاہے بولو کوئی مولوی مولانا ہو، چاہے پیر و مرشد ہو، کوئی بھی ہو، جس سے نکاح کرنا جائز ہے، عورتوں کو ان کو سلام کرنا ناجائز ہے. زور سے بولو، عورتوں کو ان کو سلام کرنا کیا ہے؟ زور سے بولو، ناجائز ہے. چاہے مولانا ربانی ہو، چاہے آپ کا پیر ہو، چاہے مرشد ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے محلے کا کوئی آدمی ہو. محرمات ابدیہ، زور سے بولو، محرمات ابدیہ کیا مطلب؟ باپ، دادا، نانا، سگا بھائی، جن سے نکاح کرنا جائز ہے، عورت ان کو سلام کر سکتی ہے. ابا السلام علیکم، نانا السلام علیکم، بھیا السلام علیکم، دادا السلام علیکم، مامو السلام علیکم. لیکن مولانا ربانی کو حضرت السلام علیکم، پیر صاحب السلام علیکم، مولانا صاحب السلام علیکم، دیور کو السلام علیکم، چچا کے بیٹے کو السلام علیکم، اس طرح سے سلام کرنا ناجائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے عورت کو، بولو، جیسے عورت کو اپنے جسم کو چھپانا ضروری ہے، اپنی آواز کو بھی چھپانا ضروری ہے. زور سے بولو. واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ غلام ربانی صاحب قبلہ. زبردست گفتگو. واہ، ارے بولو، جیسے آج ہمارا ماحول کیا چل رہا ہے، مولانا ربانی جیسے گھر میں پہنچے، ادھر سے عورت آتی ہے السلام علیکم حضرت، پیر صاحب السلام علیکم حضرت. یہ طریقہ غلط ہے. جس نے بھی رائج کیا ہے وہ بے وقوف تھا یا نفس پرست تھا. مولانا ربانی نفس پرست نہیں ہے. مولانا ربانی کسی کی بھی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں، کسی کی بھی بہن کو اپنی بہن سمجھتے ہیں. آپ کی عزت میری عزت ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں کی عزت ہماری عزت ہے. جو شریعت کا قانون ہو اس کو بتاؤ. کسی پیر کے سامنے، ادھر دیکھیے، اگر کوئی پیر ہاتھ میں ہاتھ لے کر
عورتوں کو مرید کرتا ہے تو وہ پیر فاسق و فاجر ہے، اس کی بیعت جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہو مسئلہ؟ سن لو، اگر کوئی پیر عورت کے ہاتھ کو ہاتھ میں لے کر، ارے بولو، عورت کے ہاتھ کو ہاتھ میں لے کر ایسے مردوں کی طرح مرید کرتا ہے، ادھر دیکھیے، تو وہ پیر گویا نفس پرست ہے۔ بولو، وہ پیر نفس پرست ہے، وہ شریعت کا پابند نہیں ہے۔ شریعت کا پابند وہ ہے جو عورتوں کو امامہ پردے میں بھیج دے، وہ امامہ پردے میں پکڑے اور یہاں سے وہ پکڑے، پھر ان کو مریدہ بنائے۔ یہ شریعت کا طریقہ ہے، یہ نہیں کہ ہاتھ میں ہاتھ لے کر مرید کرنا، ان سے ہاتھ چموانا، ان سے پاؤں دبوانا۔ ایسا پیر پیر نہیں ہے، وہ تمہارا دشمن ہے۔ ہوش میں رہو، اگر وہ پیر کہتا ہے کہ ہم پیر ہیں تو شریعت آپ کی کہتی ہے وہ پیر نہیں ہے۔ ادھر دیکھو، اگر تم کو کوئی پیر ملتا ہے تو مرید ہو جاؤ، اچھے نمازی پرہیزگار شریعت کے پابند، اور نہ ملے تو یاد رکھو، کان کھول کر سن لو، جس نے میرے نبی کا صدق دل سے کلمہ پڑھ لیا وہ سارے مسلمان نبی کے سچے مرید ہو گئے۔ ہر مسلمان اپنے نبی کا اصلی مرید ہے۔ ارے زور سے بولو، ہر مسلمان اپنے نبی کا ہاتھ اٹھا کر بولو، ارے بولو، ہر مسلمان، ہر کلمہ پڑھنے والا زور سے بولو، اپنے نبی کا اصلی مرید ہے۔ ادھر دیکھیے، یہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اگر یہ رشتہ ٹوٹا تو کوئی پیر کام نہیں آئے گا۔ اس لیے اپنے نبی کے سچے مرید بنو، اور نبی کا سچا مرید وہ ہے جو نبی کے نقش قدم پر چلے، نبی کی شریعت پر چلے، نبی کے قانون کو سینے سے لگائے۔ اور نبی کا قانون یہی ہے کہ عورتوں کے لیے پردہ ضروری ہے، سوائے باپ دادا کے، بولو، جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ عورت ان کے سامنے کھلم کھلا آ سکتی ہے، سلام کر سکتی ہے، باقی اور لوگ جن کے لیے نکاح کرنا جائز ہے ان کو سلام کرنا منع ہے۔ ان سب چیزوں پر آپ عمل کریں اور مسلمان بن کر رہیں۔ وہ کام مت کرے کہ جس سے دنیا ہمارا مذاق اڑائے، دنیا ہمارے مذہب کو کھلونا سمجھے۔ آپ مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کا حق ادا کرے۔ ایک بات اور عرض کروں، اجازت ہے؟ پھر حدیث سناؤں گا، لیکن لگتا ہے کہ آپ ناراض ہو گئے۔ اور بولو، ناراض تو نہیں ہوئے؟ ہاتھ اٹھاؤ، ناراض تو نہیں ہوئے؟ ادھر دیکھو، ناراض اگر ہو بھی جائیں گے، ادھر دیکھیے، تو مولانا ربانی آپ کو ناراض کر سکتا ہے، مگر اپنے محبوب اکبر کو، اپنے بولو پیارے رسول کو، ارے بولو اپنے محبوب اکبر اللہ تعالی کو اور اپنے پیارے رسول کو کبھی ناراض نہیں کر سکتا۔ آپ ناراض ہو جاؤ، لیکن میں اپنے محبوب حقیقی اور اپنے پیارے رسول کو کبھی ناراض نہیں کر سکتا۔ جو اس کا قانون ہے وہ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا اور کرتا رہوں گا۔ اجازت دیجئے تو میں اب تیسری حدیث آپ کو سناؤں، ورنہ مسئلہ بیان کروں گا تو گھنٹوں لگ جائے گا۔ گھڑی مت دیکھو بیٹا، میری نظر سب پر ہے۔ ٹائم کتنا ہو گیا؟ زور سے بولو، کتنا ٹائم ہوا؟ ابھی تو 2 بجا ہے، ابھی تو میری تقریر پون گھنٹہ ہوئی ہے۔ آپ گھبرائیے نہیں، ابھی اور بھی حدیثیں سننی ہے۔ اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں۔ سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو، مشکاۃ شریف جلد اول باب الاعتصام صفحہ نمبر 30 کی حدیث سنو۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیاتین علی امتی کما اتی علی بنی اسرائیل حذو النعل بالنعل حتی ان کان منہم من اتی امہ علانیہ لکان فی امتی من یصنع ذلك فإن بنی اسرائیل تفرقت على 72 ملة وتفترق امتی على 73 ملة كل في النار الا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله فقال ما انا علیہ واصحابی۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ اجازت ہے؟
یہ بتائیے کہ میری آواز صاف سب لوگوں تک صاف صاف پہنچ رہی ہے؟ میں آپ لوگوں سے بہت خوش ہوں. مائک کی آواز چاہے جیسی بھی رہے لیکن میرا بھائی آرام سے بیٹھا ہے اور میرا بھائی بیٹھ کر سن رہا ہے اور ہماری ماں بہن بھی سمجھ رہی ہے. سب لوگ سمجھ رہے ہیں نا؟ اور زور سے بولو. اور ایک بات اور بیان کر دوں، ہماری ماں بہنوں کو اس طرح سے آپ کو نہیں رکھنا چاہیے. ہماری ماں بہن کو ادھر دیکھیے، اتنی دور پر رہے کہ ہم لوگوں کی نظر، آپ کی نظر ان پہ نہ پڑے. وہ دور سے اپنے علماء کی تقریر کو سنا کرے، پردے میں رہ کر سنا کرے. یہ طریقہ ہے، لیکن یہ طریقہ آپ کا صحیح نہیں ہے. بہرحال آنے والے سال سے صحیح طریقہ آپ کو اپنانا ہے. اجازت ہے؟ زور سے بولو. جلسہ کیجئے تو جلسے میں یہ نیت مت رکھیے کہ ہم کو جلسے میں لطف لینا ہے. لطف وہ لوگ لیتا ہے جو یہودی ہے، لطف وہ لیتا ہے جو نصرانی ہے، لطف وہ لیتا ہے جو غیر ہے. مسلمان اپنے جلسے میں اس لیے آتا ہے تاکہ اپنی زندگی کو سنوار سکے، اپنے دل کو سنوار سکے، اپنے ایمان کو سنوار سکے، اپنے عقیدے کو سنوار سکے، مسلمان بن کر رہے. حضرات اس حدیث کو سنیے جو میں سنا چکا ہوں، مطلب سنیے. تیسری حدیث میں نے سنائی. اگر اس حدیث کو اگر آپ لوگ مطلب دھیان سے سن لیں گے، ادھر دیکھیے جناب، دھیان سے اس کا مطلب اگر آپ لوگ سن لیں گے تو آپس میں لڑیں گے نہیں، ہوش میں رہیں گے، سنی بن کر رہیں گے. نہیں نہیں بابو، آپ کو بھی پڑھنا ہے ایک پر ایک. ادھر دیکھیے، ان بچوں نے میرا بھی خیال رکھا ہے تو مجھے بھی ان بچوں کا خیال رکھنا ہے. بولو خیال رکھنا ہے کہ نہیں؟ یہ سب ہمارے بچے ہیں، آپ کے بچے ہیں. بولو ہماری جماعت کے ہیں، ہم کو سب سے محبت ہے. تو بالکل ادب سے بیٹھیے. میں اتنی ہی دیر بولوں گا جتنا ہمارا حق ہے، باقی وقت ہمارے بچوں کے حوالے ہے. اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے. میں نے ابھی آپ کو مشکات شریف پیج نمبر 30 کی حدیث سنائی. کہ نمبر زور سے بولو. ادھر دیکھیے، دھیان سے سنیے. نبی نے کیا فرمایا مطلب سنیے. ادھر دیکھیے نبی نے کیا فرمایا. نبی نے ارشاد فرمایا، میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا، میری امت پر وہ دور، وہ وقت، وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا، جیسا بنی اسرائیل پر آیا. جو جو کام ان لوگوں نے کیا وہ کام مسلمان کریں گے. جو حال ان کا تھا وہی حال میری امت کا ہوگا. اگر ان لوگوں نے اپنے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں کوئی ایسا ضرور ہوگا جو اس کام کو انجام دے گا. نبی فرماتے ہیں جیسے بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، جیسے بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت ان سے دوستی کی وجہ سے، ان سے تعلق کی وجہ سے، ان سے رشتہ کرنے کی وجہ سے جیسے وہ لوگ 72 میں بٹ گئے، میری امت 73 میں بٹ جائے گی. مگر ایک جنتی ہوگا، 72 جہنمی ہوگا. صحابہ نے پوچھا وہ جنتی کون ہے اور 72 جہنمی کیوں ہے؟ تو نبی نے کیا جواب دیا، 72 جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ ان 72 فرقوں کا انہی بنی اسرائیل کے 72 فرقوں سے تار جڑا ہوگا، ان سے دوستی ہوگی، ان کا تعلق انہی سے ہوگا، ان کا کنیکشن انہی 72 سے ہوگا. اور ایک فرقہ جنتی ہوگا. لاکھ آندھیاں چلے، لاکھ طوفان آئے، لاکھ زمانہ رنگ بدلے، لیکن وہ فرقہ ہمیشہ میرے راستے پر، صحابی کے راستے پر قائم رہے گا. سبحان اللہ. اس دیوانے پر بہت دیر کے بعد نظر پڑی. ارے بولیے.
یہ دیوانہ جہاں دیکھو وہی ہے. میں اڑیسہ میں ہر جگہ اس دیوانے کو پاتا ہوں. کبھی کیندرا پاڑا, کبھی کٹک, کبھی بھوبنیشور, اور کبھی بولو کمردا کے بغل میں. گاؤں کا نام کیا ہے؟ ہاں؟ خریدا بستی. ماشاء اللہ خریدا میں یہ بالکل بولو. ہاں, یہ تقریر سن کر کے جلدی بولو. عشق نبی میں بولیے, عشق نبی میں ماشاء اللہ سرشار ہونے کے لیے آئے ہیں. بالکل ادب سے بیٹھے. آپ نے پوری حدیث سن لیا, ایک مرتبہ پھر سے سنیے. ادھر دیکھیے, نبی نے فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا. بولو جیسا, بولو جیسا, زور سے بولو جیسا. یہ بول رہا اسرائیل, میں بول رہا ہوں بنی اسرائیل, یہ بول رہا اسرائیل. بولو, نبی نے کیا فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل. کون ہے آپ کو پتا ہے؟ ادھر دیکھیے, بنی اسرائیل کا مطلب یعقوب علیہ السلام کی اولاد. یعقوب علیہ السلام کی, یعقوب علیہ السلام کون ہے جلدی بولو؟ اللہ کے نبی. ان کے ادھر دیکھیے 11 بیٹے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا. ارے بولو, یعقوب علیہ السلام کے وہ 11 بیٹے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا. بولو, اور حضرت یعقوب کو دھوکہ دیا تھا. بڑے شاطر, بڑے بدماش, انہی 11 بیٹوں کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اور بنی اسرائیل کون ہے؟ یہودی بنی اسرائیل سے ہے. نصرانی, زور سے بولو, بنی اسرائیل سے ہے. نصرانی کا مطلب کرسچن, اور یہودی کا مطلب تو سمجھ ہی رہے. ادھر دیکھو, یہودی اور نصرانی یہ بنی اسرائیل ہے. یعقوب علیہ السلام کے وہ 11 بیٹوں کی اولاد جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا. بڑے شاطر, بڑے بدتمیز, جنہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دھوکہ دیا کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ اس نے کنویں میں ڈال دیا تھا. انہی 11 بیٹوں کی اولاد بولو بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کون ہے جلدی بولو؟ یہ یہودی بنی اسرائیل سے ہے, یہ نصرانی بنی اسرائیل سے ہے. اور میرے پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا. کیا مطلب؟ جیسا یہودی اور نصرانی پر آیا. جو کام ان لوگوں نے کیا وہ کام میری امت کے لوگ کریں گے. جو حال ان کا تھا وہی حال میری امت کے لوگوں کا ہوگا. اگر ان لوگوں نے اپنے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی ایسا ضرور ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کرے گا. نبی فرماتے ہیں جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے, میری امت کے لوگ 73 میں بڑھ جائیں گے. ان سے دوستی کرنے کی وجہ سے, ان سے لگاؤ رکھنے کی وجہ سے, ان سے تار جڑا ہونے کی وجہ سے, جیسے وہ لوگ 72 میں بٹ گئے میری امت کے لوگ بھی انہی کی طرح ان سے دوستی کرنے کی وجہ سے 73 میں بٹیں گے. ایک فرقہ جنتی, 72 جہنمی. 72 جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ انہی 72 یہودیوں سے ان کا تار جڑا ہوگا. ان کا نظریہ انہی یہودیوں کی طرح, ان کی سوچ انہی یہودیوں کی طرح, ان کے خیالات انہی یہودیوں کی طرح, ان کا کھان پان, چلنا پھرنا, کردار, کیریکٹر سب یہودی کی طرح. نام ہوگا مسلمان کا, کلمہ پڑھیں گے میرا, نام ہوگا عبداللہ, نام ہوگا عبدالستار, نام ہوگا محمد, مگر اندر سے یہ 72 فرقے کے لوگ سب یہودی بن چکے ہوں گے. ان کا طریقہ یہودی, کھان پان یہودی, نظریہ یہودی, سوچ یہودی. اس لیے اے سنیو, لڑنے کا وقت نہیں. نبی نے فرمایا ایک فرقہ جنتی. وہ جنتی کون ہے؟ نبی نے فرمایا لاکھ آندھیاں چلے, لاکھ طوفان آئے, لاکھ زمانہ رنگ بدلے, لاکھ دجال آ جائے, لیکن وہ فرقہ ہمیشہ میرے راستے پر, صحابی کے راستے پر قائم رہے گا. وہ فرقہ کون ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو اہل سنت والجماعت. ہاتھ اٹھا کر بولو اہل سنت والجماعت. اچھا یہ بتاؤ ہم لوگ کیا ہیں؟ زور سے بولو سنی. ارے زور سے بولو کیا ہیں ہم لوگ؟ اور زور سے بولو, اور زور سے بولو.
اچھا یہ بتاؤ صرف ہم ہی لوگ سنی ہیں یا ہم سے پہلے جتنے مسلمان تھے وہ بھی سنی تھے؟ 50 سال پیچھے چلیے جتنے مسلمان ملیں گے سب سنی. 100 برس پیچھے چلیے جتنے مسلمان ملیں گے سب سنی. 500 برس پیچھے چلیے جتنے مسلمان ملیں گے سب سنی. 1000 برس پیچھے چلیے جتنے مسلمان ملیں گے سب سنی. 1200 برس پیچھے چلیے چچا میاں جتنے مسلمان ملیں گے سب سنی. ارے چھوڑو غوث اعظم سنی ہے, غریب نواز سنی ہے, زور سے بولو امام اعظم سنی ہے, امام مالک سنی ہے, امام حنبل سنی ہے, امام شافعی سنی ہے, جتنے بزرگان دین دنیا میں ہے سب سنی ہے. اچھا یہ بتاؤ ہم لوگ ہندوستان کے رہنے والے ہیں, ہم لوگوں تک اسلام ڈائریکٹ پہنچا کہ انڈائریکٹ پہنچا؟ زور سے بولو ہم لوگوں تک اسلام ڈائریکٹ پہنچا کہ انڈائریکٹ؟ ہم لوگوں تک ڈائریکٹ نہیں پہنچا, انڈائریکٹ پہنچا. نبی نے صحابہ کو دیا, صحابہ نے تابعین کو دیا, تابعین نے تبع تابعین کو دیا, تبع تابعین نے بزرگان دین کو دیا, اور بزرگان دین نے پیدل چل کر بولو دریا پار کر کے, سمندر پار کر کے, جنگلوں کو پار کر کے, گھاس اور جنگلوں کے پتے کھا کھا کر کے ہم تک قرآن پہنچایا, ہم تک حدیثیں پہنچائی. تو جن بزرگوں نے ہمیں اللہ سے جوڑا, جن بزرگوں نے ہمیں رسول سے جوڑا, جن بزرگوں نے ہمیں قرآن لا کر دیا, جن بزرگوں نے حدیث کی کتابیں لا کر دی, یہ سارے بزرگان دین سنی ہے, کوئی وہابی نہیں ہے. زور سے بولو کوئی وہابی, کوئی دیوبندی, زور سے بولو کوئی دیوبندی, کوئی قادیانی. ادھر دیکھیے دیوبندی کب بنے, ادھر دیکھیے آج سے 250 برس, آج سے 250 برس پیچھے, بولو آج سے 250 برس پیچھے چلیے تو سب کے باپ دادا سنی ملیں گے. ارے بولو سب کے باپ دادا, بولو سب کے باپ دادا, اور صرف باپ دادا نہیں, مفتی مولانا شیخ الحدیث, زور سے بولو, بولو سب لوگ سنی. لیکن یہ 250 برس میں سنیوں سے کٹ کر, غور سے بولو سنیوں سے کٹ کر کے کوئی وہابی بنا, کوئی قادیانی بنا, کوئی اہل حدیث بنا, کوئی سلفی بنا, کوئی جماعت اسلامی بن گئی, بولو مودودی بنا. یہ سب کیا ہے؟ سب کے باپ دادا سے 250 برس پہلے, 250 برس پہلے سب سنی تھے, سب میلاد والے, بولو سب درود والے, سب سلام پڑھنے والے. آپ یہ مت سمجھنا کہ نبی کی میلاد خانی آج ہو رہی ہے, یہ مت سمجھنا کہ سلام آج پڑھا جا رہا ہے, یہ مت سمجھنا کہ درود آج پڑھا جا رہا ہے. اے سنیوں, جب سے قرآن اترا ہے مصطفیٰ پر درود پڑھا جا رہا ہے, جب سے قرآن نازل ہوا ہے مصطفیٰ پر سلام پڑھا جا رہا ہے, جب سے مصطفیٰ دنیا میں آئے ہیں مصطفیٰ کی میلاد خانی ہو رہی ہے. تو ہم لوگ نئے نہیں ہیں, زور سے بولو ہم لوگ نئے, ارے بولو ہاتھ اٹھا کر بولو ہم لوگ نئے نئے نہیں ہیں. نئے وہ لوگ ہیں جو گرگٹ کی طرح رنگ بدلے. اچھا بولو جنگل میں گرگٹ کو دیکھا ہے؟ ارے زور سے بولو جنگل میں گرگٹ کو دیکھا. اچھا گرگٹ کے بولو گرگٹ, گرگٹ کا رنگ کتنا, بولو کتنا رنگ بدلتا ہے. اور بولو گرگٹ کا, گرگٹ کے چہرے کا رنگ بدلتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایسے ہی کچھ بے ایمان مسلمان پہلے سنی, باپ دادا سنی, لکڑ دادا سنی, مفتی مولانا شیخ الحدیث سب سنی, سب کا عقیدہ اہل سنت والجماعت والا تھا. لیکن بعد میں سب لوگ بدلتے چلے گئے, سنیوں سے کرتے چلے گئے. بچوں کو بتائیے, بچے کو بیٹھائیے, ادھر دیکھیے. تو نئے ہم نہیں ہے, زور سے بولو نئے ہم نہیں ہے, نئے یہ لوگ ہیں. ہمارا نیا مشن نہیں ہے, نیا مشن ان لوگوں کا ہے. نیا ہمارا عقیدہ نہیں ہے, نیا ان لوگوں کا عقیدہ ہے. نئی ہماری جماعت نہیں ہے, نئی ان لوگوں کی جماعت ہے. جیسے اکبر نے, زور سے بولو, جیسے اکبر بادشاہ نے دین الہی قائم کیا, ارے بولو نیا دین, دین الہی قائم کیا, ایسے ہی کچھ بے ایمان مسلمانوں نے اپنا نیا عقیدہ قائم کیا. حضرات یہ نئے عقیدے والے جتنے ہیں انہی 72 فرقوں سے ان کا تعلق ہے, جو پیغمبر نے فرمایا
لڑنے کا وقت نہیں، سمجھنے کا وقت ہے. سنی بن کر رہیے. ادھر دیکھیے، لڑیے مت، جھگڑیے مت. آپس میں لڑیں گے تو غیروں کو بولنے کا موقع ملے گا، انگلی اٹھانے کا موقع ملے گا. اگر آگ لگ جائے تو بجھاؤ، اور آپس میں دو مسلمان لڑے تو بولو جھگڑا چھوڑاؤ، آپس میں صلح کراؤ. ادھر دیکھیے، جو دو مسلمانوں کے درمیان صلح پیدا کراتا ہے وہ بھی ایک مجاہد کی طرح ہے. زور سے بولو، وہ بھی ایک مجاہد کی طرح ہے. تو آگ بھڑکانا اچھی بات نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اڑیسہ کی آگ بجھ جائے. بولو، آپس میں لوگ مل جل کر رہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے. لڑیے مت، جھگڑیے مت. اگر واقعی آج سنی ہے اور ہم لوگ سنی ہے، ادھر دیکھیے، تو ہمارا کل بھی مرکز بریلی شریف تھا، آج بھی مرکز بریلی شریف ہے. ہمارا ہر مسئلہ ادھر دیکھیے، یہاں کے مولویوں سے حل مت کرائیے، چونکہ جس نے بولو یہاں کرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ واقعی ہمارے اپنے مرکز کو پکڑ کر رکھیے. ہمارا مرکز کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور بریلی شریف ہمارا مرکز رہے گا. اگر ہم میں آپس میں کوئی تناؤ ہو تو وہاں یہاں کے ذمہ دار علماء، ذمہ دار لوگ بریلی شریف جمع ہو، اور جمع ہو کر کہے حضرات ایسی صورت نکالی جائے تاکہ آگ بجھ جائے اور مسلمان آپس میں مل جل کر رہے. ہر سنی بھائی بھائی ہے، ہر نبی کا غلام آپس میں، زور سے بولو، بھائی بھائی ہے. ادھر دیکھیے، پیر چاہے کوئی بھی ہو، ادھر دیکھیے، اگر وہ سنی ہے، زور سے بولو، اگر وہ سنی ہے، اس کی زندگی شریعت کے مطابق ہے، تو وہ آپ کا بھائی ہے. بولو، وہ آپ کا پیر و مرشد ہے، اور جتنے مرید ہیں سب آپس میں بھائی بھائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو سلامت رکھے، جلسے کو قبول فرمائے. میرا سب 2:30 بج گئے ہیں، تو ایسا بولنا ہے کہ میں سمجھ نہیں پا رہا، تو ذرا سا بولیے 1:45 بج گئے یا 2:30 بج گئے. اچھا، اجازت دیجئے تو میں 15 منٹ ایک اور حدیث سنا دوں. ارے بولو، تاکہ مولانا ابوالکلام صاحب نے کہا حضرت آپ کو 2:45 بجے تک تقریر کرنی ہے، ہمارے بچے کا دل نہ ٹوٹے. ارے بولو، اچھا یہ بتائیے اب تک جتنی باتیں میں نے بیان کی سمجھ میں آئی؟ ارے بولو، سمجھ میں آئی؟ اگر سمجھ میں آئی تو بابو لوگ ادھر دیکھیے، موضوع میں کچھ اور لے کر آیا تھا، ادھر دیکھ، ذہن میں موضوع کچھ اور تھا، لیکن کرسی پر بیٹھتے ہی آپ کا رنگ دیکھ کر کے موضوع بدل گیا. تو یہ موضوع بدلا ہے تو آپ کو بھی بولو اپنی زندگی کو بدلنا ہے. بولو، اپنی زندگی کو بدلنا ہے. اجازت دیجئے تو بس 5 منٹ میں، 10 منٹ میں میری تقریر ختم. بابو بیٹھو، ابھی جلسہ ختم نہیں. میری تقریر کے بعد بڑے بڑے نعت خواں، اور بولیے یہ دیکھیے ہمارا یہ فیروز رہبر ہے. ادھر دیکھیے، آج کل دیکھ رہے ہیں، بچہ کو پوچھئے کہ بچہ، تو بچہ بھی شرمانے لگتا ہے. شرمائیے مت، یہ ہمارا عزیز ہے، یہ ہمارا چہیتا ہے. بولو، یہ ہمارے، بولو بچے، ہمارا بچہ جب آگے بڑھے گا تو ہم بولو خوش ہوں گے. ہماری جماعت کا ہر بچہ آگے بڑھے اور اپنی جماعت کا فائدہ ہمیشہ سوچتا رہے. ارے بولو، اپنے جماعت کا درد سینے میں ضرور رکھے، سنیت کا درد رکھے. اگر رائی کے دانے کے برابر بھی سینے میں درد ہے تو یہی نجات کا ذریعہ ہے. زور سے بولو، یہی نجات کا ذریعہ ہے. اجازت دیجئے تو میں جلدی جلدی 10 منٹ میں ایک آخری حدیث سن لیجئے، پھر کبھی آؤں گا آپ جیسا کہیں گے. اجازت دیجئے تو میں سناؤں. سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ، غور سے سنو. مشکاۃ شریف جلد اول باب الکبائر صفحہ نمبر 17 کی حدیث سنو. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قیل وما هن یا رسول اللہ فقال الشرک باللہ والسحر واکل الربا واکل مال الیتیم وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق وتولي يوم الزحف
قذف المحصنات، زور سے بول تو سبحان اللہ۔ اب کوئی حدیث نہیں سناؤں گا، ادھر دیکھیے لگ بھگ 4 دنوں سے میری، بولیے طبیعت صحیح نہیں، نزلہ ہے، نزلہ، نزلہ نزلہ سمجھ لیں، سردی، یعنی ناک کا ٹپکنا ابھی تک بند نہیں ہوا ہے، اور اندر سے کچھ کچھ بخار بھی رہتا ہے۔ اب تو آخری تقریر ہے، اب چھٹی ہے، رمضان میں جاؤں گا وہیں چل کے انشاءاللہ گھر پہ ہی صحیح سے ڈاکٹر کو دکھانا ہے۔ بہرحال نزلہ بند نہیں ہو رہا ہے اور بخار بھی ہلکا ہلکا ابھی بھی رہتا ہے۔ بہرحال میری طرف دیکھیے، جو کچھ کمی ہو معاف کیجیے گا، یہ 4 دن سے میری کیفیت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے وعدہ کیا ہے تو آپ کو دھوکہ نہیں دیا ہے، آپ تک اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ یہ مولانا ابوالکلام صاحب کی محبت اور ہمارے جوان بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، یہ برسات میں اپنا حوصلہ پیچھے نہیں کیا بلکہ اپنا سینہ مضبوط رکھا۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام بچوں کو خوب خوب کامیابی عطا فرمائے، زور سے بولو آمین۔ اور جتنے لوگوں نے ہمارے ان بچوں کا ساتھ دیا، اللہ انہیں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کے کاروبار، روزی روزگار، اولاد میں، گھر میں برکتیں عطا فرمائے۔ بابو لوگ 10 منٹ برداشت کیجئے، میں نے جو آپ کو حدیث سنی ہے، حدیث سنائی ہے، کوئی بات نہیں، ادھر دیکھیے میں نے جو آپ کو حدیث سنائی ہے مطلب سن لیجئے، ادھر دیکھیے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں سنیے، نبی نے ارشاد فرمایا 7 چیزیں ایسی ہیں، کتنی چیزیں، زور سے بولو، 7 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گی، تمہیں برباد کر دیں گی، تمہاری نسلوں کو دنیا سے مٹا دے گی۔ صحابہ نے عرض کیا وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا پہلا نمبر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، دوسرا نمبر کسی مسلمان کو برباد کرنے کے لیے جادو سیکھنا سکھانا، تیسرا نمبر کسی غریب کی مدد نہ کرنا، ان کو پیسہ دے کر رشوت کھانا، چوتھا نمبر کسی غریب مسلمان کا مال یا پیسہ زبردستی چھین لینا، غنڈہ گردی کے ذریعے چھین لینا، ان کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا۔ یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں چیز کسی مسلمان کا ناحق خون بہانا۔ 6ویں چیز دین کی بات آ جائے تو پیٹھ دکھا کر بھاگنا۔ 7ویں چیز سن لو، کسی پاک دامن مرد یا عورت پر جھوٹا الزام لگانا، جھوٹا الزام لگانا۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گی۔ کیا فرمایا؟ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گی، برباد کر دیں گی۔ ادھر دیکھیے نبی نے فرمایا شرک سے توبہ کرو، جادو سے توبہ کرو، رشوت خوری سے توبہ کرو، کسی مسلمان کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے سے توبہ کرو، کسی مسلمان کا ناحق خون بہانے سے توبہ کرو، دین کی بات آ جائے تو پیٹھ دکھانے سے توبہ کرو، کسی مسلمان مرد یا عورت پر جھوٹا الزام لگانے سے توبہ کرو، چلتے پھرتے ہر گناہ سے توبہ کرو، نہ جانے کس وقت کس گھڑی موت آ جائے۔ ادھر دیکھو آج ہم سوچتے ہیں بڑھاپا آئے گا تب توبہ کریں گے، آج ہم لوگ سوچتے ہیں جب بستر پہ گریں گے تب توبہ کریں گے، جب موت کی نشانی ظاہر ہوگی تب توبہ کریں گے۔ اے مسلمان تمہیں کیا خبر ہے، ہمیں کیا خبر ہے ہماری موت کس وقت آ جائے؟ اس لیے نبی فرماتے ہیں سونے سے پہلے توبہ کرو، جب آنکھیں کھلے تو توبہ کرو، چلتے پھرتے توبہ کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے توبہ کرو، بڑے گناہوں سے توبہ کرو، ہر وقت توبہ کرتے رہو، نہ جانے کس وقت اللہ توبہ کو قبول فرما لے۔ ایک مسئلہ سنیں گے، مسئلہ سنیں گے لیکن ایسے نہیں سناؤں گا، ہوش میں رہیے، پہلے ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ نیچے کرو، مسئلہ سنو۔ ایک ہے گناہ کرنا، زور سے بولو، ایک ہے
اور دوسرا ہے گناہ کا اعلان کرنا. بولو دوسرا ہے. ادھر دیکھیے گناہ کرنا یہ چھوٹا گناہ، اس سے بڑا گناہ ہوا اعلان کرنا. ادھر دیکھیے گناہ کرنا یہ اس سے چھوٹا ہوا لیکن بڑا کیا ہوا؟ زور سے بولو. یعنی گناہ تو کیا لیکن گناہ کا ڈنکا بجایا. زور سے بولو. جس کو خبر نہیں تھی اس کو بھی خبر دیا، جو لوگ نہیں دیکھے تھے ان کو بھی گواہ بنا لیا. تو ادھر دیکھیے گناہ کرنا بھی گناہ اور اس کا ڈنکا بجانا اعلان کرنا بھی گناہ. ادھر دیکھو ایسی غلطی کبھی مت کرنا. اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اگر کسی کو خبر نہیں ہے تو چپ چاپ سے اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کر لو. اللہ تمہارے گناہ کو چھپا دے گا، ظاہر نہیں فرمائے گا، کیونکہ تمہارا گناہ صرف اللہ جانتا ہے. اور اگر تم نے ہزاروں لوگوں کو گواہ بنا لیا بولو تو جب تک بولو ان کے سامنے تم اعلانیہ توبہ نہیں کرو گے اور اپنے گناہ سے بولو برات ظاہر نہیں کرو گے، لوگوں سے یہ نہ کہو گے کہ میں نے توبہ کیا اللہ تمہاری غلطی کو معاف. تو اعلانیہ گناہ کی بولو اعلانیہ اگر آپ نے ڈنکا بجا دیا اپنے گناہ کا، بولو اپنے گناہ کی لوگوں کو خبر دے دی، اپنے گناہ پر لوگوں کو گواہ بنا لیا، تو جب تک کہ بولو اعلانیہ توبہ نہیں کریں گے اللہ معاف نہیں فرمائے گا. ایک مسئلہ اور سنتے چلو. ادھر دیکھو مسئلہ سنو. اگر آپ کی نماز قضا ہو جائے، کیا ہو جائے؟ زور سے بولو. بچے کو بیٹھائیے، جلدی بیٹھاؤ، جلدی بیٹھو بیٹا. مسئلہ سن لو، عورتیں بھی سنیں، ہمارے بھائی لوگ سب لوگ سنیں. اگر آپ کی کوئی نماز قضا ہو جائے، جیسے مان کے چلیے فجر میں آنکھ لگ گئی، مان کے چلیے فجر میں آنکھ لگ گئی، سوئے رہ گئے. ادھر دیکھیے، یا مان کر چلیے جان بوجھ کر کسی نے بولو کام میں اپنا وقت گزار دیا، بولو یا بات کرتے کرتے گزار دیا، نماز قضا ہو گئی تب ادا کرنے گیا. ادھر دیکھیے تو اگر عذر شرعی موجود نہیں ہے، اگر کوئی مجبوری نہیں، اگر کوئی عذر شرعی نہیں، اگر سفر سے آیا ہے تو ٹھیک ہے. بولو سفر سے آیا نماز قضا ہو گئی، جلدی بولو. گھر پہ لیٹ پہنچا باہر سے آیا، یا بیمار تھا صحیح ہوا ایسے وقت میں کہ وقت ختم ہو گیا اب نماز قضا ہو گئی، تو یہ سب عذر ہے. کیا ہے؟ جلدی بولو. یہ سب عذر ہے، مجبوری ہے. ادھر دیکھیے لیکن بلا عذر شرعی اگر کسی نے جان بوجھ کر کے کوئی نماز چھوڑ دی تو جو نماز قضا اس نے کی ہے اس کو کھلم کھلا مسجد میں جا کر ڈنکا بجا کر پڑھنا گناہ ہے. اب اگر پڑھنی ہے تو گھر کے کونے میں پڑھو، چھپ کر پڑھو. ارے بولو تاکہ لوگ تمہارے گناہ پر گواہ نہ بن سکے، تاکہ لوگ تمہارے گناہ پر. ارے بولو آپ نے نماز چھوڑی، یہ بتاؤ یہ اچھا کام کیا کہ گناہ؟ ہاتھ اٹھاؤ. ارے بولو آپ نے نماز قضا کی، بولو تو یہ گناہ ہوا کہ بولو اچھا کام ہوا؟ گناہ ہوا نا. تو گناہ کو چھپانا ہے کہ اعلان کرنا ہے؟ چھپانا ہے. تو چھپانے کا مطلب یہ مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھ لو، چھپ کر نماز پڑھ لو تاکہ لوگوں کو پتا نہ چلے کہ اس کی نماز قضا ہوئی ہے. کھلم کھلا سینہ چوڑا کر کے جانا مسجد میں پڑھنا اور لوگوں کو پتا چلے کہ یہ آج نماز قضا کر کے پڑھ رہا ہے. تو جن کو معلوم نہیں تھا وہ سب گواہ بن گئے. تو گناہ تو کرنا گناہ ہے ہی، گناہ کا ڈنکا بجانا بھی اور سے بولو گناہ. اسی لیے مسئلہ سن لو. قضا نماز مسجد میں اگر پوری جماعت کی قضا ہو گئی، زور سے بولو، اگر کسی وجہ سے جیسے سائیکلون آیا، زلزلہ آیا، بارش اتنی ہوئی کہ سب لوگ گھر میں چھپے رہے، نماز سب کی قضا ہو گئی، تو ایسی نماز جو پوری جماعت کی قضا ہوئی ہو وہ جماعت والی نماز قضا مسجد میں پڑھ سکتے ہیں. ایک آدمی کی نہیں بلکہ بولو پورے گاؤں کی نماز قضا ہوئی ہے، نماز قضا ہو گئی ہے، تو جب پوری جماعت کی نماز قضا ہو جائے تو مسجد میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن کسی ایک آدمی کی نماز قضا ہو جائے وہ بھی بلا عذر شرعی،
تو مسجد میں کھلم کھلا پڑھنا منع ہے. پڑھنا ہے تو گھر میں چھپ کر پڑھ لو, دالان میں چھپ کر پڑھ لو, تاکہ تمہارے گناہ کا راز صرف اللہ جانے, عام بندے کو خبر نہ ہو. ورنہ یاد رکھو گناہ کرنا بھی گناہ اور گناہ کا ڈنکا بجانا بھی گناہ ہے. یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اب سمجھ میں آ گیا تو اب سن لو. نبی نے فرمایا 7 چیزوں سے بچا کرو. اللہ بڑا رحیم و کریم ہے, اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ کسی بھی بندے کو فوراً سزا نہیں دیتا. ادھر دیکھیے, آپ سمجھتے ہیں کہ بیوی ہم سے زیادہ محبت کرتی ہے, آپ سمجھتے ہیں بچے ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں ہمارا بھائی ہم سے زیادہ محبت کرتا ہے. یہ دھوکا ہے, دھوکا. رب فرماتا ہے اے جبریل میرے بندوں سے کہہ دو کہ تمہارا رب تمہاری ماں سے بھی زیادہ تم سے محبت کرتا ہے, تمہارا رب تمہارے باپ سے بھی زیادہ تم سے محبت کرتا ہے, تمہارا رب تمہارے بھائی بہن اور تمہاری اولاد سے بھی زیادہ تم سے محبت کرتا ہے. تم اپنے رب سے محبت رکھو اور اس کا خوف سینے میں بسا کر رکھو. حضرات میری طرف دیکھیے, اللہ تعالیٰ جب کسی کو سزا دینا چاہے, ادھر دیکھیے, وہ بڑا رحیم و کریم ہے, وہ جلدی کسی کو سزا نہیں دیتا, وہ کسی کو جلدی, زور سے بولو, سزا نہیں دیتا. وہ بڑا مہربان ہے, ہر مجرم کو بولو توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے, سدھرنے کا موقع دیتا ہے, گناہوں سے باز آنے کا موقع دیتا ہے. جب بندہ گناہوں سے باز نہیں آتا, توبہ نہیں کرتا, تب اللہ اپنی رسی کو ٹائٹ کرتا ہے. ان بطش ربک لشدید, اللہ کی گرفتاری بڑی سخت ہوتی ہے. جب اللہ کسی کو گرفتار کر لیتا ہے, ادھر دیکھو, تو اس کی موت کتوں سے بدتر ہوتی ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ کا خوف رکھو سینے میں. ادھر دیکھو, جہاں رہو اللہ سے ڈرو. مولانا ربانی سے ڈرو یا نہ ڈرو, بولو, ان سے ڈرو یا نہ ڈرو, ان سے ڈرو یا نہ ڈرو, تم اپنے امام سے ڈرو یا نہ ڈرو, مگر اللہ سے ضرور ڈرو. کیونکہ یاد رکھو, جو اللہ سے بے خوف ہوا یا تو وہ گمراہ ہو کر مرے گا, یا تو مرنے سے پہلے خطرہ ہے کہ کافر ہو کر مرے. الیاذ باللہ. اس لیے اللہ کا خوف سینے میں رکھو, جہاں رہو توبہ کرو, گناہوں سے بچو. اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اسے چھپا دو, ڈنکا مت بجاؤ. مسلمان بن کر رہو. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کی ظاہری زندگی اسلام کے مطابق ہو. مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا نام بھی مسلم ہو اور کام بھی مسلم ہو, زبان کلمہ پڑھے, پیشانی سجدہ کرے. مسلمان اس کو کہتے ہیں جو مسجد کو بھی آباد رکھے, گھر کو بھی آباد رکھے, دل کو بھی آباد رکھے. مسجد آباد ہوتی ہے عبادت سے, گھر آباد رہتا ہے قرآن کی تلاوت سے, اور دل آباد رہتا ہے نبی کی محبت سے. مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جہاں رہے اپنی مسجد کو بیٹا آباد رکھے, جہاں رہے گھر کو آباد رکھے. قرآن لیا ہے تو قرآن کی تلاوت کرو. ارے بولو, مسلمان ہو تو مسجد کا حق ادا کرو. اور ادھر دیکھو, اپنے سینے کو نبی کی محبت سے ہمیشہ روشن رکھو. اسی میں ہماری کامیابی ہے, اسی میں ہماری بھلائی ہے. باتیں تو بہت ہے, بیان کروں گا تو گھنٹوں لگ جائے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو, ہم کو, سب کو نیک عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. آپ جیسا کہیں گے ویسی ہی تقریر ہوگی. میں نے جو کچھ بیان کیا ہے یہ آپ کے لائق ہے, ہمارے لائق ہے, ہماری ماں بہنوں کے لائق ہے, سب کے لائق ہے. آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا کر سکتی ہے, انداز گلستہ پیدا. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم الہدیٰ. رب کی بارگاہ میں دعا ہے, قصدن صحبن لفظن بانن, لوگوں کو سمجھانے میں اگر کہیں سے ہم سے خطا ہوئی اور لوگوں سے سننے میں خطا ہوئی, اے بادشاہ ہم بھی توبہ کرتے ہیں, ہمارا بھائی بھی توبہ کرتا ہے, ہماری توبہ کو قبول فرما, حق بولنے کی توفیق عطا فرما, حق پر قائم رکھ اور ہمیں حق پر موت دے. جب تک زندہ رہوں آپ کی پیاری محبت میں, آپ کے محبوب کی محبت میں, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دلوں میں آپ کا عشق ہو, زبان پر کلمہ جاری ہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. خدا حافظ. والسلام ورحمۃ اللہ.